السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی صحیفہ مبارکہ سجادیہ کی 14ویں دعا ہے، اور جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ مظلوموں کے لیے دعا کے ساتھ ایک استغاثے کا بھی انتظام کیا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اپنی فریاد رقم کرا سکتے ہیں، اور جہاں جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، اور جو آپ کو انفرادی لحاظ سے اگر کسی پہ ظلم ہو انڈیویجولی یا کولیکٹیو مینر میں اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، کسی قوم پہ، کسی معاشرے پہ، آپ اس دوران بھی اس دعا کو پڑھیں تو ایک دعا بہت بڑی ڈھارس ہے۔ ہماری یہ گفتگو یہاں تک پہنچی کہ دیکھیں ظلم کا تعلق کسی خاص مکتب کے ساتھ نہیں ہے، کسی بھی مکتب میں، کسی بھی مذہب میں اور کسی اسکول آف تھاٹ میں ظلم ہوا کرتا ہے۔ ظلم کو کوئی بھی روا نہیں سمجھتا ہے، جائز نہیں سمجھتا ہے۔ اٹ از ناٹ پرمیسیبل، جائز نہیں ہے ظلم۔ اور ظلم ایک قسم کی حیوانیت ہے، اینیمیلٹی جس کو کہتے ہیں، یعنی وہ ہے کہ انسان اپنی انسانیت سے گر کر آئے منزل حیوانیت پہ تو وہ ظلم کیا کرتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے اپنی حیات مقدسہ کے آخری جو مراحل تھے، آخری لمحات میں وصیت کرتے ہیں اپنے وصی اور اپنے جانشین اور اپنے بعد کے امام، اپنے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہیں یا بنیّ ایاک وظلم ان لا یجد علیک ناصر الا اللہ، یعنی یہ تاکید کر دی تاکہ یہ پیغام شیعوں تک پہنچ جائے، ماننے والوں تک پہنچ جائے، فالورز تک پہنچ جائے کہ بے کس اور بے نوا سے ظلم کرنے سے بچو، ڈرو، جس کا مددگار سوائے پروردگار کی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب خدا گرفت میں لینا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں پھر کہ اسے بچا سکے، لہذا ڈرو اس ٹائم سے۔ اور پھر دیکھیں ظلم کا تعلق کیا ہے؟ ظلم کا تعلق حقوق اللہ سے نہیں ہے، ظلم کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ حقوق العباد یعنی ہیومن رائٹس، اس وجہ سے اگر کسی پہ ظلم ہوا ہے، فرض کیا بہت بڑا عابد ہے، بہت بڑا نمازی ہے، بہت بڑا روزے دار ہے، بہت جفاکش ہے، بہت محنتی ہے، اور اس کے سارے کام ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، لیکن اگر کسی پہ ظلم کیا ہے تو جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا یہ کھڑا رہے گا در جنت پر، نہیں جا سکتا اس وقت تک جب تک وہ مظلوم اسے معاف نہ کرے۔ فرض کیا بڑا ماشاءاللہ متقی پرہیزگار ہے، لیکن ایک کام اس میں ہے، اس نے کچھ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے غیبت کی ہے، کسی پہ تہمت لگائی ہے، تو کیا ہے اس کا؟ وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ شخص کے جس کی غیبت ہوئی ہے وہ معاف نہ کرے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹھیک ہے، اس نے اپنے اعمال اچھے کیے، اچھے اعمال کیے، اس کا چونکہ المغتاب مظلوم، یہ مغتاب کیا ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے یہ ہے مظلوم روایات میں۔ اب جب تک یہ شخص معاف نہیں کرتا ہے خدا بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ یہ حقوق العباد، اور بہت ہی ایک کروشل ٹاپک ہے کہ جس کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ بندے اگر انسان کو معاف نہ کریں، اللہ اس کو اس سے بعد معاف نہیں کرتا، کہتا ہے ٹھیک ہے بندوں کے حقوق یہ معاف کر دیں، میں معاف کر دیتا ہوں، یہ معاف نہیں کریں میں نہیں معاف کرتا ہوں۔ اب وہ کتنے پر راضی ہوتا ہے اس ٹائم، کتنی نیکیاں اس کے کوٹے میں جاتی ہیں، وہ تو پھر وہی جانے۔ جب تک وہ معاف نہیں کرتا ہے اس وقت تک انسان کا جو ہے وہ نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے حقوق العباد کے سلسلے میں بہت توجہ کی ضرورت ہے، اور انسان کو جو ہیومن رائٹس ہیں، اسلام ہے کہ جس نے
لمحہ بلمحہ انسان کے حقوق کی پاسداری کے لیے، پاسبانی کے لیے علم بلند کیا ہے، اور یہ مسلمانوں کا فریضہ بنتا ہے۔ مسلمان فقط مسلمان کہہ لینا کافی نہیں ہے، ان جو رولز اور ریگولیشنز ہیں کہ جو بانی اسلام نے مرتب کیے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے سے انسان مسلمان بنتا ہے۔ چونکہ اسلام فقط یہ نہیں ہے کہ ہاں جی لک لگائے لسانی آگے تو بس جو ہے اسلام آگے، نہیں، اسلام اپنے اوپر لاگو کرنا ہوگا۔ جب انسان لاگو کرے گا تب جا کے وہ صحیح معنی میں مسلمان کہلائے گا، سر تسلیم خم ہو جائے۔ اس وجہ سے کہا الاسلام هو التسلیم۔ اسلام کیا ہے؟ وہ تسلیم۔ What does this mean؟ تسلیم یعنی انسان سبمیشن کی منزل پر آ جائے، اپنے آپ کو سبمٹ کرے ذات پروردگار، یعنی میری کوئی بات نہیں ہے، میرے اللہ کی ساری بات ہے۔ اگر وہاں پہ وہ نکالتا رہے کہ ہاں جی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ابھی تک سمجھے نہیں ہو اسلام کیا ہے۔ اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بانی اسلام نے فرمایا بس سبمیشن، سبمٹ ہو جائے انسان، تسلیم ہو جائے انسان، تب جا کے انسان کا حقیقی اسلام ثابت ہوا کرتا ہے۔ اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سیناریو ہے اور جو انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے، جو حالات ہیں اور سچویشن ہے اس وقت عالم اسلام کی اور پورے جہان کی، کہ ہر طرف جو ظلم ہے، بربریت ہے، مظلوموں کے حقوق سے کھیلا جا رہا ہے، ظالم مظلوموں کے حقوق کا استحصال کر رہے ہیں، ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، ان کے حقوق کو، ان کے رائٹس کو بعض ملکوں پہ ان کے ذخائر کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو محاصرہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کو تلاش کرنے کے لیے اور مارنے کے لیے 1 ملین افراد کو مار دیا گیا، 1 ملین افراد کو۔ آپ افغانستان میں دیکھیں، تاریخ اٹھائیں ذرا، دیکھیں وہاں کے حالات، یعنی کیا ہے، اس کو کیا ہے، یعنی کہاں ہے حقوق بشر؟ بشر کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، ناموں کے ذریعے نہیں، کام کر کے۔ 1 ملین کے جہاں پہ کئی لاکھ کیا ہیں، سویلینز ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، لوگ پیرالائز ہو گئے، لوگ ان کے نظام اقتصاد، نظام زندگی، نظام حیات سارے کا سارا جو ہے نا وہ مختل ہو کے رہ گیا۔ وہی کہ جنہیں بڑے بڑے مجاہد کہتے تھے، ہاں جی بڑے بڑے جہاد 20 سال 22 سال تک جو ہے نا ان کے چونکہ اشاروں پہ چلتے تھے، اب وہی جو ہے نا ان کے پھر دشمن ہو گئے، اور اس کے بعد پھر وہی آ کے اب شام میں دیکھیں وہی ان کی جو ہے نا سپورٹ ہو رہی ہے۔ کیا ہے، کون سی پالیسی ہے، کس پالیسی پہ عمل کر رہے ہو؟ ایک بات کرو، نہیں، مفادات۔ لہٰذا یہ نہیں سمجھیں یہ سارے کہ چراغ کسے تا سحر نمی سوزد، یہ بڑا محاورہ ہے، چراغ کسے تا سحر نمی سوزد۔ یہ اقتدار کے نشے میں دھت اور چاہتے ہیں کہ اپنی لاٹھی کے ذریعے اور اپنی دھونس کے ذریعے اور اپنی طاقت کے ذریعے، نہیں، چراغ کسے تا سحر نمی سوزد، یہ ٹائم، یہ وقتی ہے، صبح آنے دیں، ذرا صبح آنے دیں، پھر دیکھتے ہیں۔ ان صبح بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ مظلوموں کی فریاد عالم انسانیت سے گزر کر عرش الہی تک پہنچا کرتی ہے۔ صبح ہونے دیں، اور انتظار میں ہیں ہم سارے کہ ظلم کا خاتمہ ہوگا، مظلوموں کی حمایت ہوگی، نصرت ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور نصرت کا جو وارث ہے اس وقت موجود ہے، اور وہی حقیقت میں صبح قریب ہے۔ دنیا کے اس وقت سارے لوگ عدالت کی تلاش میں ہیں، پیس اینڈ جسٹس کی تلاش میں ہیں، اور پیس اور جسٹس کی تلاش میں ہے وہ مہدی دوران ہے، صبح قریب ہے۔ یوسف زہرا کی آمد پہ یہ سارے کا سارے مظلوم، لہٰذا کوئی بھی نہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انہو لا یفلح الظالمون،
ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. یہ زمین الٹ پلٹ ہو کر یہ ساری منقلب ہو جائے اگر بھی، فرمان میں کبھی جھول نہیں آ سکتی ہے. لا یفلح الظالم، کبھی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی ہے ظالموں کی. یہ امپاسبل ہے. ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتا، کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے. اور نہ ہی یہ ظلم کبھی پھلنے پھولنے والی چیز نہیں ہے. اس کو فلسفی لحاظ کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ امر عدمی ہے. یعنی اس میں آپ یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں للحق کی جولہ کیا ہے کہ حق ہمیشہ کیا ہے؟ سرمدی ہے. للحق کی دولہ وللباطل جولہ. دولت اور جو سرفرازی ہے للحق کی دولہ، یعنی کیا ہے کہ ہمیشہ ظلم اور جو بربریت ہے یہ کبھی کامیاب ہونے والی نہیں ہے. یہ تو چند وقتی چیز ہوا کرتی ہے. ہمیشہ حق کی فتح ہوتی ہے، ہمیشہ مظلوموں کی فتح ہوتی ہے. للحق کی دولہ وللباطل جولہ. اور پھر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بالظلم تزول بالنعم. ظلم سے کیا ہے؟ ظلم سے کیا ہوتا ہے؟ نعمتیں تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جایا کرتی ہیں، نعمتیں زائل ہو جایا کرتی ہیں ظلم اور بربریت سے. اور کون کون سی نعمتیں؟ جہاں پہ ظلم ہوتا ہے نہ وہاں علم رہتا ہے، نہ وہاں پہ فقاہت رہتی ہے، نہ وہاں پہ امن رہتا ہے، نہ وہاں پہ سکون رہا کرتا ہے. وہاں پہ پارٹی بازیاں، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں. اللہ سبحانہ وتعالی عذاب کی مختلف شکلیں کرتا ہے کہ جب ظلم آ جاتا ہے. ایک فیملی، ایک قوم، ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی، ایک خاندان میں اگر ظلم شروع ہو جائے وہ خاندان تباہ اور برباد ہے، حصے بکھرے ہو جاتے ہیں. کسی انجمن میں اگر ظلم شروع ہو جائے تو انجمن نہیں رہتی، پھر انجو ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تنظیم میں دیکھیں، کسی آرگنائزیشن میں دیکھیں، کسی سوسائٹی میں دیکھیں، کسی قوم اور ملت میں دیکھیں، کیا ہے؟ فرمائے بالظلم تزول النعم. ظلم سے کیا ہوتا ہے؟ نعمتیں زائل ہو جایا کرتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں. اور امام سجاد علیہ السلام نے 5 گناہ ایسے بتائے ہیں. میں فقط ایک بتاؤں گا، باقی آپ نے جانا ہے اور یا تو وسائل میں دیکھیں جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 281، اور اس کی تفصیل کے ساتھ ہم نے ڈسکشن کیا ہے. جو ہماری کتاب ہے صحیفہ عبودیت دعائے کمیل کی شرح ہے، اس کے پیج نمبر 90 سے لے کر 94 تک آپ پڑھیں. اس میں کیا ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الذنوب التی تغیر وہ جو گناہ ہیں کہ جن سے نعمتیں زائل ہو جایا کرتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ ان میں سے البغی علی الناس، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے. ظلم اور زیادتی کچھ گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں، نعمتیں منقلب ہو جایا کرتی ہیں، خیر شر بن جایا کرتا ہے. اس وجہ سے کیا ہے؟ اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ تمہیں ظلم کی طرف نہیں جانا ہے. اس وجہ سے نعمتیں تمہیں چاہیے، مال چاہیے، اولاد چاہیے، رحمتیں چاہیے، برکتیں چاہیے. کیا چاہیے؟ ظلم کی طرف نہیں جانا ہے، ظلم کی طرف نہیں جانا کبھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون بول رہے ہیں؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میرا نام امیر ہے، لیسٹر سے بول رہا ہوں. امیر علی، جی فرمائیے. جی بولیے. بس دعا کے لیے آپ کو جب تک ہم ٹیلی فون کرتے دعا کے لیے بھوکے ہم. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. دعا کرا کرو طبیعت ہماری اچھی رہے. انشاءاللہ. پیسے میں برکت نہیں ہے، اس کی دعا کرا کرو. نماز پڑھتے اللہ کو یاد کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، کچھ بچتا نہیں ہے. کون؟ اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، کام کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بس وہی بات ہے. جزاک اللہ. اللہ پاک انشاءاللہ خوش رکھے.
پاکستان سے ہماری سسٹر خالدہ کا بھی فون آیا ان کے دعانا. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ پاک انشاءاللہ صحت دے. ٹھیک انشاءاللہ العزیز. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں کچھ نعمتیں ہیں، نعمتیں اگر چاہتا ہے کہ انسان کو آبزرو کرے، جذب کرے، تو انسان کو پھر ظلم کی طرف نہیں جانا چاہیے. ظلم سے نعمتیں ظاہر ہو جایا کرتی. اسی طرح امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام والذنوب والتي تنزل النقام عصیان العارف بالبغی والتطاول علی الناس والاستہزاء بهم والسخریۃ منهم. یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں، نزول بلا، سختیاں، مصیبتیں، شدائد اور مصائب کا سامان فراہم کیا کرتے ہیں. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، لاتے ہیں، کیا کرتے ہیں گناہ، کیا کرتے ہیں برسات کر دیتے ہیں، شر کی برسات کر دیتے ہیں گناہ، اس قسم کی مصیبتوں کی، اور انسان شدائد اور مصائب میں گرفتار ہو جاتے ہیں. ان میں سے کیا ہے، ایک یہ ہے کہ گناہ اور نافرمانی کی شناخت کے باوجود انسان جانتا ہے یہ گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو ارتکاب کیا کرتا ہے. جانتا ہے وہ، پھر کہتا ہے میں اکڑ کے گناہ کرتا ہے، جرات کے ساتھ گناہ کرتا ہے، گستاخی کے ساتھ گناہ کرتا ہے. ایسا شخص نہ فقط نعمتوں میں رہتا ہے بلکہ اللہ کے عذاب کو وہ للکار رہا ہوتا ہے. ایک وہ ہے. اور پھر کیا، والاستہزاء بہم والتطاول علی الناس والاستہزاء والسخریۃ. دوسرا کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والا، اس سے بھی کیا ہے بچھاڑ ہو جاتی ہے شدائد اور مصائب کی. اور تیسری چیز کیا ہے، والاستہزاء بہم، یعنی لوگوں کا مذاق اڑانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں لارکانہ سے غلام رسول بات کر رہا ہوں. یہ آپ کا جو ماشاءاللہ آپ کا جو یہ انسانیت پر جو فلسفہ ہے، سبحان اللہ، آپ یہ تمام بہترین نمونے سے ہمیں سناتے ہیں. لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ جو آج کل کا یہ زمانہ ہے اس میں کچھ ایسی تبدیلی نہیں آئی ہوئی ہے انسانیت کے حساب سے. تو آپ کا تمام یہ بہترین فلسفہ ہے، مگر تھوڑی یہ ہماری گزارش ہے کہ یہ ہمارے یہ شیعہ حضرات ہیں ان کے انجمن میں کچھ، ان کے اداروں میں کچھ ایسے کام آ گئے ہیں کہ کیا امام ان سے نہیں کچھ پوچھے گا کہ جب آپ ہمارے درس گاہوں میں رہتے تھے تو ایسے کام کیوں کرتے تھے، کیوں اشائی نہیں لے آتے تھے. اور یہ ہمارے آج کل جو سندھ میں تھوڑا مختلف حساب چل رہا ہے، تو مہربانی کر کے یہ جو شیعہ حضرات بھائی ہیں ہمارے، ان کے لیے بھی تھوڑا ایسا گفتگو رکھ لیں کہ آپ سے امام پوچھے گا آگے ہو کے تو آپ اداروں میں ایسا کام کریں اور ایسے ہی اتنی محبت پیدا کریں. یہ اس پر تھوڑا گفتگو کر لیں کہ ہمارے جو سندھ والے ہیں اس میں آپ سے فلسفے سے کچھ فائدہ حاصل کر لیں. یہ اچھا ہوگا تمام آپ کے لیے. مہربانی ہوگی آپ. شکریہ. والاستہزاء بہم، لوگوں کا مذاق اڑانا، جوک کرنا ان کے ساتھ. اور ایسے بڑی کیا ہے، دوسروں کی توہین کر کے، دوسروں کی جوک بنا کے، دوسروں کا مذاق اڑا کے. دوسروں کے مذاق اڑانے سے اللہ کے شدائد اور مصیبتیں اور سختیاں نازل ہوا کرتی ہیں. والسخریۃ منہم، اور لوگوں کی نقلیں اتارنا. لوگوں کی نقلیں اتارنے سے بھی انسان پہ مصیبتیں آیا کرتی ہیں، سختیاں آیا کرتی ہیں، شدائد آیا کرتے ہیں. پھر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اتقوا الظلم. دیکھو، یاد رکھو، اس کو پلے کے ساتھ باندھو، کبھی ظلم نہ کرنا. فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ. یاد رکھنا، مظلوم کی آہ عرش الہی تک پہنچا کرتی ہے،
آسمانوں تک پار ہو جایا کرتی ہے۔ ظلم سے بچو۔ آپ نے دیکھا حالات آپ کے سامنے ہیں، میں کس کس کے بارے میں ذکر کروں اس وقت، اور کس ملک کا نام لوں، کس قوم کا نام لوں۔ آخری کال دے دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ماشاء اللہ، سجاد بخاری صاحب بول رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ماشاء اللہ۔ جی کبلا خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ، شکر۔ اچھا کبلا، ایک خیسا کی جو ذہن میں ان دنوں میں چل رہی ہے کہ آج کل ان دنوں میں جو مختلف ٹی وی چینلز پہ جو آلات پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا وہ بکے جا رہے ہیں، ایک شخصیت کہ جو وہ نہ ہو اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، کیا یہ ظلم کے زمرے میں آئے گا، یا اس کے متعلق آپ کے کیا ارشادات ہوں گے اس کے متعلق؟ پچھلے کچھ دنوں سے مختلف ٹی وی چینلوں پہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ قوم مسلمانوں کو جو ہے وہ غلط ملت تاریخ سے جو ہے نا وہ گڑمڑ کیا جا رہا ہے، تو اس کے متعلق ضرور جو ہے یقیناً آپ اس سے باخبر بھی ہوں گے، اور ہدایت کے پلیٹ فارم سے آپ یقیناً اس کا کوئی پروگرام کوئی نہ کوئی پیش ہوگا، لیکن ابھی اس پروگرام میں لوگوں کو جو بدزن کیا جا رہا ہے یا تاریخ کو گڑمڑ کیا جا رہا ہے، اس کے متعلق ضرور کچھ ارشاد فرمائیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔ جزاک اللہ۔ انسان اگر اب کے حالات کو دیکھتا ہے، اور ان حالات کو دیکھ کر ملکوں کو، کس ملک کا انسان نام لے، افغانستان کے لے، پاکستان کے لے، فلسطین کا لے، کشمیر کا لے، وہاں کے حالات کو جب ایک انسان دیکھتا ہے، ایجپٹ کے حالات دیکھیں، لبنان کے حالات دیکھیں، شام کے آپ حالات دیکھیں، ملینز اینڈ ملینز لوگ کیا ہیں، در بدر، اور مجھے اس چیز سے بڑا خوف آتا ہے سن کے، یہ کیا کہتے ہیں ہم تو حقوق بشر کہاں، یعنی بشر فقط ہم لوگ ہی ہیں، یعنی باقی دنیا میں بشر نہیں بستے ہیں، شام میں بشر نہیں ہیں، پاکستان میں بشر نہیں ہیں، افغانستان میں بشر نہیں ہیں، عراق میں بشر نہیں ہیں، فلسطین میں بشر نہیں ہیں، مصر میں بشر نہیں ہیں، لیبیا میں یعنی کیا ہے، یعنی اسی طرح آپ جو ہے نا ہوتے، اور بعض اس قسم کے جو نام نہاد قسم کے جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان، یہ جو گلے کاٹنے والے نعرے تکبیر لگا کے گلے کاٹتے ہیں، یہ وہی یزید ہیں، یزیدی جو کہتے کرتے ہیں قتل حسین ہوا نعرے تکبیر کے بعد، یہ وہی لوگ ہیں، یزیدیت، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، یہ میں بتاؤں۔ اس دعا کو لازمی طور پر میں نے بھی آپ کی نیابت میں پڑھا ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے پھر کنٹینیو کریں گے، تاکہ جہاں پہ بھی مظلوم ہیں ہم ان سب کی نیابت میں اس دعا کو پڑھیں، اپنے مولا اور آقا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو، تاکہ مظلوم کے دل کی ڈھارس بنے، اور ظالموں سے انتقام لینے والی جو ذات ہے، ضرور انشاءاللہ انتقام بھی لے گا۔ ہمارے علی امیر علی بھائی نے فون کیا، وہ طبیعت ان کی ٹھیک نہیں رہتی ہے، اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے اور سلامتی عطا فرمائے، اور انہیں آفات بلیات سے محفوظ فرمائے۔ اس طرح پاکستان سے ہماری سسٹر ان لا جو ہے نا وہ ان کا طبیعت جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے نا وہ بتایا گیا، ان کے لیے بھی آپ دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالی انہیں صحت عطا فرمائے اور سلامتی عطا فرمائے، اور آفات بلیات سے انشاءاللہ محفوظ فرمائے۔ اور ہمارے غلام رسول بھائی نے فون کیا ہے لاڑکانہ سے، پروگرام کو اپریشیٹ کیا، اور اس کے بعد جو انجمنوں میں دیکھیں جو بھی اس وقت عہدیداران ہیں، خواہ وہ انجمن میں ہوں، خواہ وہ تنظیم میں ہوں، یا کسی ادارے کے ساتھ جو ہے وابستہ ہوں، انہیں ہمیشہ چاہیے کہ اس عہدے کا پاس رکھتے ہوئے، اسے ذمہ داری یعنی عہد الہی سمجھتے ہوئے ہمیشہ
ترقی کی طرف اس کو لے کے جائیں، پیش رفت کی طرف اس کو لے کے جائیں اور لے کر جائیں، تاکہ جو اس وقت دکھی انسانیت ہے اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور ہمیشہ کوشش کریں ایک چیز کہ جو بڑی اس وقت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپس میں یونٹی، آپس میں اتحاد، آپس میں اتفاق، اور چھوٹے چھوٹے جو اختلافات ہیں ان کو مٹا کر کیا ہے، ایک چھتری کے نیچے آ جانا، ایک شیلٹر کے نیچے آنا، ایک اس اتحاد کے سائے میں رہتے ہوئے آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہنا، اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ خواہ جو انجمنوں میں ہیں، خواہ وہ آرگنائزیشنز میں ہیں، خواہ کو بڑے بڑے جو مصلحین ہیں، سماجی اداروں میں ہیں، مشنریز ہیں، مبلغین ہیں، خطباء ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ اس وقت جو ہے یہ کوشش کریں کہ سب میں ایک جو اس وقت دشمن کی پالیسیز ہیں ان پالیسیوں میں یہی ہے کہ ان کو آپس میں لڑایا جائے۔ افتراق اور انتشار کی جو پالیسی ہے، چونکہ جتنی قوتیں ضائع ہو جاتی ہیں انتشار اور افتراق سے، کسی اور چیز سے ضائع نہیں ہوتی۔ ہمارے سجاد بخاری محترم ہے، ہمارے اٹلی سے فون کیا ہے، اور اس وقت جو مختلف، یہ بالکل صحیح ہے کہ جو کسی چیز کا حقدار نہیں ہے، اہل نہیں ہے، وہ شخصیت نہیں ہے، اس کو اس طرح بنا کے سنگھار کر کے اور اس کو اس طرح پیش کرنا، یقیناً وہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ ویل للمطففین، یہ بربادی ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو ناپ تول، فقط ناپ تول یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ترازو اور ناپ تول میں جو ہے وہ ڈنڈی ماری جائے، بلکہ کیا ہے، حقائق کے سلسلے میں، خواہ وہ حقائق کا تعلق توحید کے سلسلے میں ہو، رسالت کے سلسلے میں ہو، امامت کے سلسلے میں ہو، ولایت کے سلسلے میں ہو، جو بھی دھاندلی کرتا ہے حقائق میں آ کر وہ ظلم کرتا ہے، اور اس کے شمار جو ہیں ویل للمطففین میں ہوا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ حقائق کو صحیح اور بات جانتے ہوئے بھی اگر ان حقائق کو توڑ مروڑ کر بیان کرتے ہیں تاکہ جتنا بھی عذاب ہے باقی لوگ جس سے اس میں ایک نقشہ ان کے ذہن میں پیدا ہوا اس کی بات کرنے سے، اور اس کے ذہن کے دھارے بدلے ہیں، نہ فقط اسے عذاب اس اپنی زبان سے ملے گا، بلکہ جتنے بھی لوگ جہاں تک بات پہنچی اور اس پہ عمل کیے ان سب کا عذاب بھی اس پر ہے۔ اس وجہ سے اس سے بڑھ کر کیا، میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا ہے کہ سب سے بڑا جو ظلم ہے کسی قوم کی تہذیب کو چھین لینا ہے، کسی قوم کی ثقافت کو چھین لینا ہے، حقائق دین کو مسخ کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہوا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے۔ خدایا بحق محمد و آل محمد، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما، ہم سب کو اپنے نیک مخلصین بندوں میں شمار فرما۔ پروردگار، جو مومنین مومنات مریض ہیں، بالخصوص ہمارے امیر علی بھائی اور ہماری سسٹر ان لا ہیں مریض ہیں، پروردگار انہیں صحت سلامتی، بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کامل اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار، ہمارے جتنے مرحومین ہیں اللہ سبحانہ وتعالی صدقے معصومین علیہ السلام انہیں جوار معصومین، جوار سید الشہداء میں جگہیں انشاءاللہ عنایت فرما۔ پروردگار، عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔